اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون کے مطابق اگر کوئی شخص کسی ایزمنٹ کو طویل عرصے سے استعمال کر رہا ہو اور اس ایزمنٹ کے استعمال سے کسی شخص نے یا سوسائٹی نے نہ روکا ہو تو وہ اس ایزمنٹ کا مالک بن جاتا ہے اور اس کے ایزمنٹ رائٹ کے اندر کوئی شخص بھی مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر ایزمنٹ رائٹ کسی دوسرے مالک کی زمین سے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے۔ ایسی اراضی، ایسی زمین جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے کام میں لائی جاتی ہے، اگر ہم ایزمنٹ رائٹ کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ہمیں جانا پڑے گا ایزمنٹ ایکٹ 1882 کی طرف، اس کی سیکشن 4 میں۔ سیکشن 4 جو ہے ایزمنٹ رائٹ کی، وہ کہتی ہے کہ ایزمنٹ رائٹ ایک ایسا حق ہے جو کہ مالک زمین یا کسی جگہ کا قبضہ رکھتا ہو کہ اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور کسی کام کو اس معاملے کی نسبت سے عمل میں لایا جا سکے، اسے جاری رکھا جا سکے یا روکا جا سکے۔ کسی دوسرے مالک کی اراضی کی نسبت کسی فعل کے وقوع کو روکا جائے، اس سے بچاؤ کو جاری رکھا جائے۔ یعنی اگر ہم آسان زبان میں دیکھیں تو حق آسائش وہ حق ہے جو کسی معاہدے کی روح سے پیدا نہیں ہوتا ہے، اور ایزمنٹ رائٹ کی روح سے ایک شخص کسی دوسرے شخص کی ملکیت، کسی دوسرے شخص کی اراضی میں اگنے والی یا اس سے ملحقہ یا کوئی بھی چیز اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال میں لاتا ہے، اپنے تصرف میں لاتا ہے اور اس کا وہ حق کریٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے قانون کی گمبھیرتا میں، وہ 2019 میں ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہم نے دیکھی، اس میں بھی یہ ڈسکس کیا گیا۔ اس سے پہلے 2009 CLC پیج 324 میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ ایزمنٹ رائٹ ایک ایسا حق ہے جو کسی شخص کی دوسرے شخص کی جائیداد کے اوپر ہوتا ہے، جس کا وہ مالک تو نہیں ہوتا مگر اسے استعمال میں رکھنے کا مجاز ہوتا ہے، اس کو حق ہوتا ہے، اور اصل مالک بھی اس کو اپنی زمین کے اندر حاصل ہونے والے بینیفٹ سے استعمال سے نہیں روک سکتا ہے۔ ایزمنٹ رائٹس 3 حالات میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں بطور سیول لیٹیگنٹ اور سیول پریکٹیشنر کے، کہ 3 حالات میں پیدا ہوتا ہے کہ یا تو کسی معاہدے کے تحت ایزمنٹ رائٹس کریٹ ہو چکا ہوتا ہے، یا پریسکرپشن یعنی 20 سال تک استعمال میں رکھا جائے کسی بھی شخص کی پراپرٹی کو اور اس کو استعمال میں رکھا جائے، یا رواج عام ہو زمانہ قدیم سے۔ اور اس حوالے سے صاحب 1990 CLC پیج 1842 اور PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 815 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی ڈسکشن کے حوالے سے کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے نا صاحب ایکوزیشن آف ایزمنٹ رائٹ کا، ایزمنٹ رائٹ کی ایکوزیشن کے حوالے سے ہمیں سیکشن 26 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ حق آسائش کے حصول کا طریقہ بیان کرتا ہے۔ اب حق آسائش یعنی ایزمنٹ رائٹ کے ایکوزیشن کے لیے جو سب سے اہم انگریڈینٹ ہے، جو اہم چیز ہے نا صاحب، وہ یہ ہے کہ قبضہ مسلسل ہونا چاہیے جس بندے کا ایزمنٹ رائٹ کریٹ ہو چکا ہے، اور وہ دوسرے کی پراپرٹی کو پرامن طریقے سے استعمال کر رہا، انڈر پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر پراپرٹی
سرکار کی تھی، گورنمنٹ کی ہے، تو پھر ایزمنٹ رائٹ 60 سال تک استعمال اگر اس نے کیا ہے بغیر مداخلت کے تو پھر کریٹ ہوا ہے. اور اگر پرائیویٹ پرسن کی ہے تو آپ کو پتہ ہے رائٹ آف پرسکرپشن ہی رائٹ آف ایزمنٹ کو جنم دے دے گا، اور وہ 20 سال مسلسل استعمال ہے. اور یہ حق جو ہے یہ باقاعدہ پرامن اور علانیہ طور پر ہونا چاہیے. 20 سال کے اندر ایک دفعہ بھی مزاحمت نہ ہوئی ہو، ایک دفعہ بھی امن خراب نہ ہوا ہو، ایک دفعہ بھی پروٹیسٹ نہ کیا گیا ہو. اب صاحب جہاں تک بات ہے نا ایزمنٹ رائٹ کی ایکوزیشن کے لیے، یہ رائٹ تب کریٹ ہوتا ہے جب متعلقہ شخص جو ہے وہ اس زمین کو جس سے وہ ایزمنٹ رائٹ اس کو کریٹ ہوا ہے وہ ایک لمبے عرصے سے استعمال کر رہا ہو. مثلاً اگر سرکاری زمین ہے تو 60 سال تک پرامن اور بغیر مزاحمت کے، بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل استعمال میں رہا ہو، دین اس کا رائٹ آف ایزمنٹ کریٹ ہو گیا. اگر نجی پراپرٹی ہے تو 20 سال تک کا رائٹ تھا اس کا. اور ایزمنٹ رائٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایسا رائٹ پرامن طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہو اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی گئی ہو. اس کو یہ نہ کہا ہو نکلو بھائی ہماری پراپرٹی سے، تو کیا یہاں پہ رستہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے بھائی. اور دوسری بات، ایزمنٹ رائٹ کا جو استعمال ہے وہ چھپ کر نہ کیا جا رہا ہو، بلکہ گرد و نواح کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کا ایزمنٹ رائٹ جس وہاں پہ کلیم کر رہا ہے وہ اس پراپرٹی میں رائٹ ٹو وے یا رائٹ ٹو لائٹ یا کوئی بھی رائٹ جو ہے وہ مسلسل اور پرامن طور پر استعمال کر رہا ہے، ظاہری طور پر، چھپے ڈکے چھپے الفاظ میں نہیں. اور ایزمنٹ رائٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص جو جس کا رائٹ کریٹ ہوا ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہوئے وہ استعمال کر رہا ہو دوسرے کی پراپرٹی، اور اس نے نہ تو اس سلسلے میں اصل مالک سے کبھی اجازت طلب کی ہو اور نہ ہی کوئی ادائیگی کی ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کرائے پہ اس نے لی ہوئی ہو پراپرٹی، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ ایزمنٹ رائٹ ہمیشہ اپنے اس پراپرٹی کو خواہ وہ دوسرے کی ملکیت ہے، وہ بطور ایزمنٹ رائٹ ایک لمبے عرصے سے مسلسل اور پرامن طور پر بغیر مزاحمت کے وہ کر رہا ہے. اور اگر وہ پرائیویٹ پرسن کی ہے تو 20 سال سے مسلسل وہ ایزمنٹ رائٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اگر سرکار کی ہے تو وہ 60 سال سے کر رہا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ حق آسائش کا استحقاق کس طرح پیدا ہو جاتا ہے، ٹائٹل کس طرح کریٹ ہو جاتا ہے. اب ایزمنٹ رائٹ ایز اے رائٹ حاصل کرنے کے لیے فرض کریں کہ کسی عمارت میں ہوا روشنی کے استعمال یا ہوا کا گزر یا روشنی کے گزر کے حوالے سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے تو وہ استفادہ پرامن طریقے سے ہو، بطور حق ہو، حق کی آسائش کے طور پر ہو، بغیر مزاحمت کے ہو. سرکاری پراپرٹی کے حوالے سے ہے تو 60 سال، اور اگر نجی پراپرٹی ہے تو 20 سال تک. اور کسی راستے، پانی کے کھال یا پانی کے استعمال یا کسی دوسرے حق کی آسائش کی صورت میں پرامن طریقہ کے ساتھ وہ رائٹ یوز کیا جا رہا ہو، کھلے عام ہو، سب کو پتا ہو، کسی دوسرے شخص سے جو اس کا دعوے دار ہو سب کو پتا ہو، حق کی آسائش کے طور پر ہو، بطور ایزمنٹ رائٹ وہ اس کو یوز کر رہا ہو. اور اگر نجی پراپرٹی تھی
تو 20 سال مسلسل، اور اگر سرکاری تھی تو 60 سال مسلسل۔ اب ہوا اور روشنی کا جو تعلق ہے صاحب، چونکہ ایک تسلیم شدہ حق ہے، اس لیے اس میں کوئی شخص مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 20 سال سے اپنا حق استعمال کروائے پرائیویٹ پراپرٹی کے اعتبار سے، اگر سرکاری پراپرٹی ہے تو 60 سال تک استعمال کروائے، تو اس کو رائٹ ٹو ایزمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کا حق چھیننا جرم ہے، غلط ہے۔ اب صاحب اس حوالے سے میں پی ایل ڈی 1958 لاہور ہائی کورٹ پیج 337، 1970 ایس سی ایم آر پیج 620، 1993 ایم ایل ڈی پیج 1481، اور پی ایل ڈی 1981 پشاور ہائی کورٹ پیج 46 ہے، اور این ایل آر 1981 ایس سی جے پیج 112 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب صاحب بات جا رکتی ہے کہ ایزمنٹ رائٹ کو اکوائر کرنے کے طریقہ کار، عام طور پہ خریداری ہے، رائٹ خرید لیا وعدہ وعید سے، وراثت سے، ہبہ بالوصیت سے، ہبہ سے، رواج سے، قدامت سے، یعنی 20 سال تک استعمال کیا ہے، 60 سال تک رواج ہے، یہ رستہ ہے شروع سے مسلسل استعمال میں آ رہا ہے۔ اور اگر نجی پراپرٹی ہے تو 20 سال، سرکاری پراپرٹی ہے تو 60 سال تک حق کی آسائش حاصل کیا جا سکتا ہے، پرامن طریقے سے، ظاہری طور پر سب کو پتہ ہو۔ اس حوالے سے 2006 وائی ایل آر پیج 1592 اور پی ایل ڈی 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 384 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اور اگر ہم سیکشن 26 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو دیکھیں تو حق کی آسائش کے حصول کو آسان سے آسان طریقہ کار سے واضح کر دیتا ہے وہ، یعنی حق کی آسائش ایسا حق جو کسی معاہدے کے تحت تو حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی روح سے ایک شخص دوسرے شخص کی جائیداد پر اپنا استحقاق رکھتا ہے، یعنی 20 سال مسلسل کسی پرائیویٹ پرسن کی پراپرٹی اور سرکاری پراپرٹی 60 سال تک یوز کیا ہے، تو پرامن طریقے سے یوز کر رہا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2012 پشاور ہائی کورٹ پیج 63 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے۔ اور جب آپ نے ایزمنٹ رائٹ کو حاصل کرنا ہے تو جب آپ پلینٹ لکھیں گے تو پلینٹ میں جہاں حق کی آسائش کا فیصلہ آپ استعمال کر رہے ہیں، حق کی آسائش جہاں آپ کا کریٹ ہوا ہے، جہاں حق کی آسائش کا فائدہ حاصل کرنا آپ نے ہے، تو اس ساری پراپرٹی کی تفصیل درج کی جائے گی، اور یہ آپ کی پلینٹ سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ ایزمنٹ رائٹ کب حاصل ہوا، کب پیدا ہوا، اور اس کے مالک نے اس کی حق آپ کے رائٹ ٹو ایزمنٹ میں کبھی روک ٹوک نہیں کی، اور اب کب سے وہ مداخلت کا خطرہ منڈلا رہا ہے آپ کے سر کے اوپر۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ بطور پلینٹ لکھیں گے تو صاحب بطور پلینٹیف آپ کو اگر کوئی نقصان ہو گیا آپ کا ایزمنٹ رائٹ ریزرو کرنے کے حوالے سے تو ہرجانہ بھی مانگ سکتے ہیں، اور حکم امتناعی جو ہے انجکشن آرڈر کی بھی استدعا بھی کر لیتے ہیں۔ اور جہاں پر ہوا یا روشنی میں رکاوٹ پیدا ہونے کے متعلق کوئی معاملہ ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ پلینٹیف اگر اس معاملے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس فعل سے اتنا نقصان ہوگا، آپ کی اپنی پراپرٹی جو ہے وہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی، اور چونکہ رائٹ آف ایئر ہے، رائٹ آف لائٹ ہے، آپ کی صحت پر برا اثر ہوگا اور آپ کے آرام میں خلل ہوگا، اور آپ کو اگر پرسکون کوئی پروفیشنل ہے تو آپ کا پروفیشن بھی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس حوالے سے 2009 سی ایل سی پیج 406 جو ہے وہ آپ کو کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے۔ اور
صاحب راستے کی رکاوٹ کے سلسلے میں آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو راستہ ہے کیا وہ شارع عام ہے یا خاص ہے. اگر خاص ہے تو مدعا علیہ کی طرف سے مداخلت یا رکاوٹ کاز آف ایکشن کے لیے کافی ہے. اگر شارع عام ہے اور ہر شخص گزرتا ہے تو اس رکاوٹ سے عام پبلک متاثر ہو جائے گی. کوئی یہ شارع عام بن چکی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سی پی سی 1908 کی سیکشن 91 ہے غالباً، جس میں امینڈمنٹ بھی کی گئی تھی 2018 میں، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے آپ یا ایڈوکیٹ جنرل آف اینی پروونس جہاں پہ بھی آپ ہیں وہاں سے اجازت لیں گے کہ پبلک جو عام ہے، شارع عام ہے، عام پبلک جو ہے اس کے لیے نوائسنس کریٹ کی جا رہی ہے کہ رستہ تھا، خواہ اس کی پراپرٹی پہ ہے لیکن اس کو بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہو گیا ہے اور عام لوگوں کا رستہ خراب ہو گیا. رائٹ ٹو وے تو آپ کو پتہ ہے صاحب آرٹیکل غالباً 16 ہے یا 17 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 19 رائٹ ٹو موومنٹ جو ہے وہ بھی یوزرپ ہو جاتا ہے، اور سیکشن 91 جو ہے سی پی سی 1908 یہ بھی حرکت میں آ جائے گا. اس حوالے سے اگر آپ بیسک لا دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1969 لاہور ہائی کورٹ پیج 85 جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ ہیلپ کر دیتی ہے. اور صاحب بات اس طرح سے ہے کہ رائٹ ٹو ایزمنٹ میں بصورت رکاوٹ جو ہے آپ حکم امتناعی بھی، یعنی رکاوٹ اگر ڈالی ہے تو اس کو حکم امتناعی تاکیدی جو ہے دوامی و تاکیدی وہ بھی دائر کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو آپ معاوضہ بھی طلب کر سکتے ہیں، اور اگر معاوضہ آپ کا رائٹ بنتا ہے تو آپ کو لازمی ملے گا، کیونکہ دیکھیں یہ زندگی ہے صاحب، اور قانون جو ہے وہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان قانون کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. اور رہو اور زندہ رہنے دو کا اصول ہے، اور کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جو کہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو، تکلیف دہ ہو، کوئی شور و غوغا کرے، دوسروں کے رائٹ ٹو ایزمنٹ کو ڈسٹرب کرے، ان کے آرام میں خلل ڈالے. کوئی شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ فیکٹری لگا لیتا ہے، اس کے رائٹ ٹو ایزمنٹ ہے کہ وہ سکون کے ساتھ وہاں رہے، وہ ایئر کو انجوائے کرے، تو اس کے لیے وہ دعویٰ حکم امتناعی دائر کر سکتا ہے، اس کا رائٹ ہے، کیونکہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو اور اس کو تفصیلات آپ نے دینی ہے. اور اگر جائیداد کے رستے کے حوالے سے ہے تو پھر بھی آپ اس میں اگر خلل پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو لکھنی پڑیں گی، اور یہ آپ کو بتانی چاہیے کہ کس طرح سے آپ کے اپنے رائٹس یا عوام الناس کے رائٹس جو ہیں وہ یوزرپ ہو کے رہ جائیں گے. اس حوالے سے 1992 ایم ایل ڈی پیج 2900 جو ہے وہ آپ کو گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں. اور دیکھیں رائٹ ٹو وے جو ہے وہ بنیادی حق ہے، اگر وہ شارع خاص تھی یا شارع عام تھی. شارع عام تھی تو آپ سیکشن 91 سی پی سی 1908 کا سہارا لیجیے گا، تو کیونکہ شارع عام کو نہ تو ایلینیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تعمیر کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے اس پہ حکم امتناعی بھی جاری ہونا چاہیے، اور این ایل آر 2004 ایس سی جے پیج 619 اور 2007 وائی ایل آر پیج 2724 بھی اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دے دیتی ہے. کیونکہ شارع عام کسی کی ملکیت تصور نہیں کرتا قانون، کیونکہ جہاں پہ سے لوگ گزر رہے ہیں وہ رستہ بن گیا ہے تو پھر وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. 2008 وائی ایل آر پیج 2363 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ بھی کر دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ متبادل ذریعہ آمد و رفت نہیں ہو تو نظریہ ضرورت کے تحت وہ رستہ جو ہے وہ ہر حال میں ریسٹور کرنا پڑے گا. اور اس بات کو 1990 پی ایس سی پیج 1199 بھی انٹرپریٹ کر دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کے حوالے سے 20 سال کا عرصہ نہیں گزرا، اور گورنمنٹ کی پراپرٹی کے حوالے سے اگر 60 سال کا عرصہ نہیں نہ گزرا تو صاحب یاد رکھیے گا کہ رائٹ ٹو ایزمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہی نہیں ہوتا ہے. اس حوالے سے 1980 سی ایل سی پیج 1555 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے نا جب ہم سوٹ فائل کرتے ہیں، یعنی
ٹائٹل مانگتے ہیں، ڈیکلیریٹری سوٹ، اپنے رائٹس کی ڈیکلیریشن مانگتے ہیں، اس میں دیکھیں حکم امتناعی تاکیدی بھی ہم مانگ سکتے ہیں، اور ریسٹیٹیوشن رکاوٹ اگر کھڑی کی ہے اس کو ہٹائے جانے کے لیے بھی ہم ساتھ ہی ریمیڈی مانگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ بھی ہم ان سے کر لیتے ہیں۔ جہاں تک جو دعویٰ ہے استقرار حق کا ایزمنٹ لینے کے لیے، تو اس پہ کورٹ فیس کا جہاں تک معاملہ ہے نا، تو 74E اپلائی ہوتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق آپ کورٹ فیس لگا سکتے ہیں۔ اور مالیت مقدمہ اختیار سماعت بھی سوٹ ویلویشن ایکٹ کے تحت وہی ہے جو کہ مالیت کورٹ فیس آپ نے بطور مدعی ڈٹرمن خود سے کر لیں۔ آپ 10 روپے 200 روپے کی مالیت مقدمہ لکھ لیں، 300 کی لکھ لیں، 500 کی لکھ لیں، پھر اس پہ آپ 2 روپے کا ٹکٹ یا نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سیم کورٹ فیس اور سوٹ ویلویشن سیم اس کی ہوگی۔ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آرٹیکل 120 جو ہے آپ کا لمیٹیشن ایکٹ 1908 وہ کچھ قدغن بھی لگا دیتا ہے، چونکہ یہ ڈیکلیریٹری سوٹ ہے۔ جب کاز آف ایکشن اکرو ہو جائے، آپ کو آپ کا رائٹ سے روکا جا رہا ہے، تو 6 سال کے اندر اندر آپ نے آ جانا ہے سوٹ فائل کرنے۔ مگر اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کا نقصان ایسا ہوتا ہے کہ ہر روز ایک نئی کاز آف ایکشن اکرو ہو جاتی ہے، آپ کا راستہ ہی بند کر دیا انہوں نے، ہر روز پھر کاز آف ایکشن، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی پانی یا کھالے کی رکاوٹ کا میٹر ہے، رائٹ ٹو واٹر ہے، آپ کی نکاسی ہے یا ڈرینیج کا معاملہ ہے یا آپ کا پانی کی کھال کا میٹر ہے، تو پھر آرٹیکل 37 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 وہ 3 سال جو ہے وہ لمیٹیشن کر دیتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایسی کاز آف ایکشن ہے جو ہر روز نیا کاز آف ایکشن اکرو کر دیتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر مدعی کے رائٹ ٹو ایزمنٹ میں مدعی اسپیشلی دخل ڈالا گیا ہے نا، تو پھر آرٹیکل 23 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ کی وہ تھوڑا سا کہہ دیتی ہے کہ اس کو ود ان 2 ایئرس جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دینا چاہیے۔ اس حوالے سے 2006 YLR پیج 1592 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز جو ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے، اور اس حوالے سے صاحب میں مزید آپ کو ریفر کروں گا 2008 YLR پیج 2326 ہے، اور یہ جو معاملہ ہے اس میں اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 1980 CLC پیج 1555 میں بھی، کہ رائٹ ٹو ایزمنٹ جو ہے وہ کسی کا یوزرپ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں، بطور ڈیفینڈنٹ ہیں آپ، اور آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قبضہ جو ہے وہ آپ اس نے زبردستی لیا ہوا تھا، یا درینہ نہیں ہے، یا 20 سال پورے نہیں ہوئے، اگر پرائیویٹ میٹر ہے گورنمنٹ ہے تو پھر 60 سال پورا نہیں ہے، تو اس حوالے سے 1971 PLC پیج 683 اور 2013 MLD پیج 1028 جو ہے وہ بطور ڈیفینڈنٹ آپ کو کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کر دے گی۔ لیں دوستو، چند باتیں تھیں جو کہ رائٹ ٹو ایزمنٹ جو ہے پاکستانی سیول کیس لاز اور پاکستانی جو لا ہے ایزمنٹ ایکٹ 1882 ہے، لمیٹیشن ایکٹ سیکشن 26 ہے، جو کہ ایزمنٹ رائٹس کی ایکوزیشن کے حوالے سے بیسک لاز ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن اور اس کا پریکٹیکل جو سیناریو تھا وہ آج ایک دوست کے ساتھ، وہ بھی بیچارہ کرنٹین میں ہے کرونا کی وجہ سے، ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کافی دن ہو گئے ہیں کرنٹین میں بیٹھے ہیں، کرنٹین سیلف ایزولیشن ہے، گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں جی۔ تو اب یہ باتیں ڈسکس دوستوں کے درمیان ٹیلی فون ہو رہی تھیں، تو ایک اہم ایشو تھا، میں نے کہا سب دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ دوستوں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ مختلف ٹاپک کے ساتھ گپ شپ تو لگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔